بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیگم خان, سینئر انالسٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ویلکم. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ جو ہے وہ آزادی مارچ کو لے کے اسلام آباد آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے ان کا یہ آزادی مارچ؟ دیکھیں, خطرے کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک تو پہلے دیکھتے ہیں نا کہ انتہائی شکل خطرے کی کیا ہے, کہ کیا حکومت گر جائے گی. مولانا تو کہہ رہے ہیں نا کہ استعفیٰ لے کے جاؤں گا اور حکومت کی چھٹی کرا کے جاؤں گا. تو اس سے پہلے 4 دھرنے ہو چکے ہیں جو اس سے بڑے سخت قسم کے دھرنے تھے, تو حکومت تو نہیں گری. تو اگر خطرے سے ہماری مراد یہ ہے کہ کیا حکومت گر جائے گی, تو وہ نہیں گرے گی. مولانا اکیلے ہیں تو بھی نہیں گرے گی, دوسری جماعتیں مل کر آ جائیں تو بھی نہیں گرے گی. اور اس کی وجہ ہے کہ دھرنوں سے حکومتیں گرتی نہیں ہیں, اور اس وقت حکومت جو ہے اس کو ظاہر ہے دوسرے جو ادارے ہیں ان کا بھی اعتماد حاصل ہے, وہ اس کے ساتھ ہیں. لیکن کیا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. حکومت کو بہت خطرہ ہے. حکومت کو اس بات کا خطرہ ہے کہ سیاسی طور پر ایک بے چینی پھیلے گی, ایک افراتفری پھیلے گی, جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلے گی. اس کی وجہ سے معیشت پر اثر پڑے گا, اس کی وجہ سے بہت سے ریفارمز نہیں ہو سکیں گی, حکومت کی کمزوری ظاہر ہوگی. تو اس کی وجہ سے حکومت جو ابھی تک بڑے آپ کو مضبوط نظر آ رہی تھی, اور اپوزیشن ابھی تک جو بڑے دباؤ میں نظر آ رہی تھی, تو آپ کو یہ لگے گا کہ اپوزیشن کی بجائے حکومت دباؤ میں آ گئی ہے. تو حکومت اس کی وجہ سے سیاسی طور پر دباؤ میں آئے گی, جس کی وجہ سے حکومت کا جو کام ہے, جو حکومت کرنا ہے, وہ مشکل ہو جائے گا. بالکل. اچھا سر, دیکھا جائے تو اپوزیشن کبھی ساتھ دینے کے لیے کہتی ہے, نون لیگ نے جیسے بات کی مارچ کی حد تک آزادی مارچ جو ہے اس کا ساتھ دیں گے, لیکن اگر جلسے کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر دھرنے کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس پہ جو ہے نا انہوں نے ذرا کہا ہے کہ ہمیں کھلے عام تو نہیں کہا, لیکن جو اب تک حالات دکھ رہے ہیں یہی ہے. تو پیپلز پارٹی کا بھی تاثر اسی طرح کا پایا جاتا ہے. تو اپوزیشن پارٹیز میں خود اگر اس قدر وہ تقسیم ہے اس ایک ایشو کو لے کے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس مارچ کو ایک سکسیسفل مارچ بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے مولانا صاحب؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ ان تمام جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اپنے اپنے مسئلے ہیں, اپنی اپنی مصلحتیں ہیں, اور اپنی اپنی ٹائمنگ ہے. پیپلز پارٹی کا معاملہ بالکل مختلف ہے. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے, سندھ کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی ہرگز یہ بات نہیں چاہتی کہ سندھ کی حکومت اس سے ہاتھ سے نکلے, تو وہ ایک حد تک رہے گی, اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں, اور یہ اس حد تک اس وقت تک رہے گی جب تک کہ سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے. اگر سندھ کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر شاید وہ آل آؤٹ جائیں گے, یا جو ان کے دوسرے مسئلے ہیں, آپ کو معلوم ہے زرداری صاحب اور فریال صاحبہ وہ جیل میں ہیں, ان کے بھی مسئلے ہیں. اب مسلم لیگ نواز کے اندر ایک طرح کی تقسیم ہے, اور وہ تقسیم ہے 2 کیمپس کے درمیان میں, نواز شریف کے درمیان میں اور شہباز شریف کے درمیان میں. ظاہر آخری فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہوتا ہے. شہباز شریف کی ابھی تک جو رپورٹس آ رہی تھی وہ کافی ریلکٹنٹ تھے, سوچ رہے تھے, رک رہے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سپورٹ کریں, لیکن نواز شریف صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ سپورٹ کرنا ہے. اب اس فیصلے کی وجہ سے وہ سپورٹ تو کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ 100% سپورٹ کریں گے. اتنی سپورٹ کریں گے جتنی مولانا خود چاہتے ہیں, لیکن جتنی وہ سپورٹ کرنے پہ رضامند ہو گئے ہیں وہ بھی مولانا کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ مولانا اگر اکیلے یہ کہیں کہ الیکشن چرایا گیا ہے, تو بھئی آپ کی سیٹیں کتنی تھیں, آپ کے ووٹ ہی کتنے ہوتے ہیں. لیکن اگر مسلم لیگ نواز ساتھ مل کے یہ کہے کہ الیکشن چرایا گیا ہے, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور ہمیں نیا الیکشن چاہیے, تو مسلم لیگ نواز تو رنر اپ ہے, دوسری بڑی پارٹی ہے, پنجاب میں تو اس کے سب سے زیادہ ووٹ تھے. تو مولانا کی جو باتیں ہیں, جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو احتجاج کا طریقہ کار ہے, یعنی جو دھرنا ہے, اب دھرنے کے لیے کوئی لاکھوں لوگ نہیں چاہیے. ہمیں دھرنے کا جو تجربہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر 20-25 ہزار لوگ آ کر اسلام آباد میں کسی جگہ بیٹھ جائیں تو پورا اسلام آباد مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے, حکومت پر دباؤ پڑ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ پوری دنیا کے میڈیا کی اور پاکستان کے میڈیا کی پوری توجہ اس پر ہو جاتی ہے کہ دھرنے میں کیا ہو رہا ہے, کون بول رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے دور میں تو اس کی نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پوری کی پوری توجہ کسی بات سے بھی ہٹ کے ادھر رہتی ہے, اور جب تک دھرنا ہوتا ہے ایک ہیجان کی کیفیت رہتی ہے. تو اتنے نمبرز تو مولانا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 20-25 ہزار لوگوں کو لانا, ان کو کھلانا پلانا, ان کو اسلام آباد میں رکھنا مولانا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اتنا بھی وہ کر پاتے ہیں, اسلام آباد میں گھس آتے ہیں, 20-25 ہزار لوگ وہ کہیں بٹھا دیتے ہیں, تو دھرنا تو ایک لحاظ سے مولانا کے مقاصد تو اچیو ہو جائیں گے. سر جیسے آپ نے بھی بات کی کہ مولانا فضل الرحمان نے گورنمنٹ سے استعفے کا مطالبہ کیا ہوا ہے,
تو ابھی لیکن ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے دھرنا دیں گے یا صرف لانگ مارچ کر کے احتجاج کر کے ختم کر دیں گے. وہ یہاں پہ آنے کے بعد اپنا آگے کا جو ان کا لاہ عمل ہوگا وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو سر آپ اپنے تجربے کی روشنی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, وہ دھرنا دیں گے, دیکھیں مارچ کر کے اور ختم کر دیں گے اس کو؟ دیکھیں ابھی تک تو ظاہر ہے انہوں نے کارڈز اپنے اپنے تک رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے, اور میرے خیال میں اس بات کا کافی امکان ہے کہ وہ دھرنا یا دھرنے سے ملتی جلتی کوئی چیز کریں گے, کیونکہ خالی جو ایک مارچ ہے اس میں اتنی وزن نہیں ہے. مارچ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں, کم از کم کچھ دیر کے لیے وہ ضرور رکیں گے اور پھر ایک تھریٹ دے کر چلے جائیں گے. یہ ضرور کوشش کریں گے, جیسے آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان کا پہلا اس طرح کا دھرنا تھا مولانا قادری کا 2013 میں, وہ 3 دن رکے تھے. وہ تین دن میں بھی ایک کافی ہیجان پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر مارچ ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو 2-3 گھنٹے کے لیے نیوز کریٹ ہوتی ہے نا, لیکن اگر دھرنا ہوتا ہے تو 3 دن تو مسلسل وہ قوم کے اعصاب پہ سوار رہتا ہے نا. تو میرے خیال میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے کہ وہ اسلام آباد کو, ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اسلام آباد کو کچھ دیر کے لیے یرغمال بنائیں, کچھ دیر کے لیے یہاں رکیں تاکہ اسلام آباد کی زندگی مفلوج ہو. وہ 2 دن ہو سکتا ہے, 3 دن ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے, یہ پتہ نہیں. لیکن ظاہر ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہیجان انگیزی پیدا کریں, کیونکہ ان کا جو مطالبہ ہے کہ حکومت جائے, اس کے لیے تو کچھ تھوڑا سا بڑا کچھ کرنا پڑے گا نا. سر نئے انتخابات کے علاوہ اور کیا کوئی درمیانی سچویشن نکل سکتی ہے جس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے گورنمنٹ کے درمیان اور گورنمنٹ اور ان کے درمیان؟ وہ تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ انتخابات کیے جائیں دوبارہ سے. میرا خیال ہے حکومت کے پاس تو کچھ مولانا کو دینے کے لیے نہیں ہے اور مولانا اس سے کم کچھ لینے کے لیے نہیں ہے, لیکن جو حکومت کو کرنا چاہیے اور جو حکومت کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا سیاسی ماحول پیدا کرے جس میں اپوزیشن دیوار سے نہ لگی ہوئی ہو, اپوزیشن انتہائی اقدام کی طرف نہ جائے, اور اپوزیشن کو موقع ملے تو وہ پورے ملک کو مفلوج نہ کرے. پچھلے 1 سال میں یہ کام حکومت نے نہیں کیا. حکومت نے اپوزیشن کو اس طریقے سے دیوار سے لگا کے رکھا ہے کہ اپوزیشن پھر اس انتہائی اقدام پہ مجبور ہوئی ہے. تو حکومت تو ظاہر ایک منتخب حکومت کو ایک مظاہرے پہ کیوں جانا چاہیے؟ نہ یہ بات پہلے ٹھیک تھی. دیکھیں جب یہ بات عمران خان کر رہے تھے اس وقت بھی یہ بات اتنی غلط تھی جتنی آج ہے. عمران خان کو بھی اس بات کا حق نہیں تھا کہ جی میں 20-25 ہزار بندے لے کر ڈی چوک پہ بیٹھ کے اس لیے حکومت استعفیٰ دے. بھائی 22 کروڑ ملک کی حکومت ہے, اس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے. یہ آپ کے 25,000 لوگوں کے آنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ حکومت گر جائے. نہ اس وقت حکومت کو جانا چاہیے تھا, نہ اس وقت حکومت کو جانا چاہیے. اور یہ طریقہ کار حکومتیں گرانے کا یا حکومتوں کے جانے کے مطالبے کا ٹھیک نہیں ہے. لیکن درمیانی راستے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو ذرا مصالحت کے راستے پہ لے جانا ہوگا تاکہ معاشی طور پر ہم ترقی کر سکیں, تاکہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کو مل کر حل کر سکیں. سر جب سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے تو مولانا صاحب بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئے, جیسے بالکل ارریلیونٹ ہو گئے. کوئی ان کو نیوز میں نہیں ہے, اور ان کو تو ویسے طرح عادت ہے نیوز میں رہنے کی, اور پھر ان سے ظاہر ہے ان کا گھر بھی لے لیا گیا, کوئی ان کو منسٹری کچھ بھی نہیں دیا گیا. تو وہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ذرا اٹینشن گریب کرنے کی اور نیوز میں رہنے کے لیے سب کر رہے ہیں. کیا ریزن لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بہت سارے ریزنس ہیں. آپ کا جو تجزیہ ہے یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں. اگر آپ کو جو تجزیہ اس کو ذرا ہم بڑے کانٹیکسٹ میں رکھیں نا, تو ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں مسلسل ان کی اہمیت کم ہوئی ہے. وہ زوال پذیر ہیں, اور آج سے زوال پذیر نہیں, ضیاء الحق کے دور سے زوال پذیر ہیں. دیکھیں 1977 تک پاکستان کی مذہبی جماعتیں بہت بڑی قوت ہوا کرتی تھیں, حکومتوں کو ہلا دیتی تھیں, لگتا تھا کسی وقت حکومت میں آ جائیں گی. لیکن ضیاء الحق کے دور میں جماعت اسلامی ضیاء الحق سے مل گئی تو اس کا صفایا, جس کی کوئی قدر نہیں بچی. اس کے بعد ایک اور بہت بڑی جماعت ہوتی جمعیت علماء پاکستان, جو بریلوی طبقے کی نمائندگی کرتی تھی. اس کا کراچی میں بہت بڑا ووٹ بینک تھا. MQM نے کچھ اس کا صفایا کیا اور آہستہ آہستہ وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی. اب تیسری جماعت جو بچی وہ ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل ار رحمان کے. اس کے اور بھی دھڑے ہیں لیکن جو مین دھڑا ہے, اب مولانا نے اس کو بچانے کا ایک طریقہ یہ کیا کہ وہ حکومتوں کے ساتھ مل کے چلتے رہے. جب آپ حکومتوں کے پاس ملیں تو جس کو ہم کہتے ہیں نا پیٹرنیج کی پالیٹکس, کہ وہ حکومتوں سے مفادات لیتے رہے اور لوگوں کو, اپنے سیاستدانوں کو, جو اپنے ساتھی ہیں ان کو دیتے رہے, جو ان کے ووٹر ہیں ان کو دیتے رہے, تو انہوں نے اپنی سیاست بچائی. لیکن پچھلے الیکشن میں آ کر یہ ہوا 2018 تک کہ ان کے ووٹر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ان کو چھوڑ گئے
کے پی میں جہاں ان کا بڑا گڑھ تھا وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مل گئے، تو ان کی سیٹیں بھی کم ہو گئیں، ان کی اہمیت بھی کم ہو گئی، حکومت میں بھی ان کا حصہ نہیں بچا. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے ہی مولانا اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کو اپنی سیاست کو ریوائیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک مزاحمت کی سیاست کی طرف جائیں. اور جب مزاحمت کی سیاست ہوتی ہے تو جو حکومت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی اہمیت تو بڑھتی ہے. دیکھیے عمران خان کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا، جب عمران خان نے دھرنا شروع کیا تھا تو بڑی جماعت تو نہیں تھے، وہ چھوٹی سی جماعت تھے، تھوڑی سی ان کی سیٹیں تھیں، لیکن دھرنے کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھتی گئی، بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی. تو مولانا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کیا تھا، اگر اسی طریقے سے وہ حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور مزاحمت کا راستہ اپنائیں تو وہ بہت اہمیت اختیار کر لیں گے. سر